آخری پلین کا سفر ہے، تو اس میں نیتا جی پلین میں بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے نیتا جی کو پکار کر کہا کہ نیتا جی آپ ایک چیز بھول گئے۔ بولے کیا بھول گئے؟ تو بولے یہ آپ کا میرے خیال سے کچھ لائٹر تھا، بھاگ کے جا کے دیے، ان کا کیمرہ نہیں دے سکے۔ اچھا، نیتا جی جب پلین گرا، اس کتاب میں لکھا گیا، اس میں سبھاش چندر بوس مسلمان بھی تھا۔ یعنی آج جو ہسٹری ہے بابر سے شروع کر کے بابر پہ ختم کر دے رہے ہم کو۔ کیا لینا دینا ہم کو بابر سے، مغلوں سے؟ ہسٹری ہے، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس کتاب میں میں تو کہوں گا کہ نوجوانوں کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس زخمی تھے جب پلین سے نکالا گیا ایئر کریش کے بعد۔ تو نیتا جی کے پہلے الفاظ کیا تھے سنو آپ، کس سے پوچھے؟ حبیب الرحمان سے، آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ یہ کہاں گئی محبت؟ یہ بولو آپ۔ یعنی ایک پلین کریش ہو رہا، پلین کریش میں سے زخمی ہے، اور نیتا جی سبھاش چندر بوس حبیب الرحمان کو بول رہے آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ کرنل رحمان بولے نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اور نیتا جی اسپتال جاتے وقت کیا زبان سے کیا نہیں کر رہا تھا؟ حسن، حسن کہاں ہے؟ حسن کہاں ہے؟ حسن کہاں ہے؟ حسن کہاں ہے؟ تو حبیب الرحمان صاحب بولے نہیں ہے۔ تو نیتا جی کیا بولے؟ نیتا جی ان کو بولے جب اپنے ملک واپس جائیں تو ملکی بھائیوں کو بتانا کہ میں آخری دم تک ملک کی آزادی کے لیے لڑتا رہا ہوں، یہ جنگ آزادی جاری رہے گی، ہندوستان ضرور آزاد ہوگا، اس کو کوئی غلام نہیں رکھ سکتا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ ویلر جی، یہ جو اس دھرتی سے محبت تھی، انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانا تھا۔ اور تو یہ عابد حسن صفرانی کی جو داستان ہے، یعنی یہ لوگ یہ بھی نہیں بولتے کہ عابد حسن صفرانی صاحب بعد میں واپس آئے، 5 سال تک ان کے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ نیتا جی کے ساتھ ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ جرمنی میں پڑھ رہا انہیں، جرمنی میں پڑھ رہے ہیں۔ بعد میں ایک انڈین نیشنل آرمی کا ایک سپاہی سنگاپور سے چھٹ کے آ کے بولا کہ یہ تو تمہارا بیٹا تو نیتا جی کے ساتھ ہے۔ عابد حسن صفرانی صاحب پھر واپس آئے حیدرآباد کو، اس کے بعد ان کو پنڈت نہرو نے کہا پہلے ان کو ایجپٹ کا کونسل جنرل بنایا، پھر ان کو ایجپٹ، پھر بغداد، سیریا، سینیگال، سیریا۔ آئی ایف ایس نہیں تھا، جب آئی ایف ایس نہیں تھا، نہرو خود کئی لوگوں کا انٹرویو لیے تھے، جو لوگ تھے انٹرویو لے کے ان کو آئی ایف ایس ابھی نہیں ہوا تو ان کو بھجائے وہاں پہ۔ اور پھر نہرو پارلیمنٹ میں گڑبڑ ہو گئی تھی کہ عراق میں یہ جو موجودہ جارڈن کے کنگ ہے، ان کے دادا کے بھائی وہاں کے بادشاہ تھے، ریولیوشن آ گیا۔ تو پارلیمنٹ میں اٹھ کے کوئی نہرو کو بولے کہ کیسے ہم لوگ اس کو محسوس نہیں کر سکے؟ تو نہرو اس وقت کھڑے ہو کے بولے کہ نہیں، ہم کو معلوم تھا، عابد حسن رپورٹ لکھ کے بھیجائے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بات ہے، ہم کو نہیں معلوم بنگلہ دیش میں کیا رہا، ہمارے کو نہیں معلوم۔ وہ فور سائٹ جو تھا ہمارے لوگوں کا وہاں پہ اسٹیشنڈ ہے، مگر لکھ کے بجائے نہرو کہ دیکھو یہ چینج آ سکتا ہے عراق میں۔ پھر واپس عابد حسن صاحب واپس آئے حیدرآباد کو، اور پھر حسین شاہ ولی درگاہ کے پاس وہ ایک فارم خرید لیے تھے، وہاں پر وہ بیچارے موتیا اگا کر موتیا کے پھول بیچتے تھے۔ لکھ رہے وہ بڑی تکلیف میں بھی گزارتا تھا، اور اپنے شادی بھی نہیں کیے۔ پھر ان کے بھائی کے بچیوں کو، بھائی کے بیٹوں کو کافی پڑھاتے تھے۔ پھر بعد میں ان کا 1984 میں شاید ان کا انتقال ہوا، دائرہ میر مومن میں ان کی تدفین ہوئی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اتنے بڑے بڑے جیالے لوگ ہمارے حیدرآباد سے نکل کر اس ملک کو آزاد کروائے، اور آج ہم کو لا کے کھڑا کر دیتے
کہ ان کے کیا ہے، ان کی ونشب ہے، بابر کے ہے، فلاں ہے، یہ ہے، کہاں سے شروع ہوتے نہیں معلوم، کہاں ختم کرتے. بہرحال یہ باتیں ضروری تھا یہ کرنا، یہ باتیں بتانا ضروری تھا آپ لوگوں کو. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں اور ایک جگہ پر جے ہند کا تو سلوگن آج بھی ہم دیتے ہیں. جے ہند کا سلوگن آج بھی ہم دیتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم 15 اگست کو آپریشن سندور کی تعریف کرنے کے بعد جے ہند بھی بولیں گے. کم سے کم بولنا چاہیے، بولنا معلوم ہونا چاہیے. اس میں کوئی یوسف مہر علی کون تھے؟ کوئٹ انڈیا کا نعرہ کس نے دیا؟ یوسف مہر علی نے دیا تھا گاندھی جی کو. گاندھی جی نے اس کو ایکسپٹ کیا، بولے ہاں یس یوسف مہر علی نے صحیح کہا. کل پرسوں پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب بول رہے تھے کہ اس دن کوئٹ انڈیا موومنٹ میں کھڑے ہو کے پکار کے بولا کہ آپ یوسف مہر علی کا نام بھی بولو اس میں. یوسف مہر علی کا نام آپ بتائیے کون تھا یوسف مہر علی. تو اس میں بہرحال وہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں. بس میں اتنا آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر مذہب کی بنیاد پر کوئی اس ملک کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے اور کسی ایک مذہب کو برا دکھانا چاہ رہا ہے تو سب سے بڑی جھوٹ ہے. آج اسد الدین اویسی، رحمان صاحب، ضیاء الدین نیار صاحب، ماجد صاحب، اگر ہم یہاں پر ہے تو ہمارا یہاں پر رہنا اس بات کا ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو مسلمانوں کو ٹو نیشن تھیوری کو ایکسپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم تو ریجیکٹ کیے اس کو، وی ریجیکٹڈ اٹ. ہمارا تعلق ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور اتنے بزرگ یہاں پر ہمارے ہیں. اور کون مولوی اسماعیل، تمام جتنے لوگ تھے انہوں نے تو انگریزوں کے خلاف لڑا. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کو نہیں بھولیں، ان خواتین کی قربانیوں کو یاد رکھیں. اور یہ جو آزادی ہم کو آج ملی ہے یہ قربانیوں کی بنیاد پر ملی ہے. اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی جہاں پر، اور ایسا پیریڈ تھا کہ جہاں پہ ہر مذہب پنپ رہا تھا. انگریز حاکم تھے مگر ہر مذہب اس لیے پنپ رہا تھا کہ سب مل کر ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا. مگر آج افسوس یہ ہو گیا کہ ہم ایسے وقت میں آ چکے ہیں کہ آپ سے اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے تم پروف دکھاؤ تم انڈیا کے ہیں یا نہیں. جب عابد حسن صفرانی، یہ مولوی اسماعیل علاؤدین، یہ لوگ اپنا خون بہا رہے تھے، انگریزوں کے بنائے ہوئے کپڑوں کو جلا رہے تھے، اپنا کیریئر برباد کر رہے تھے، اپنی جائیدادوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کر رہے تھے، اپنی دولت کو دے رہے تھے، کس لیے کہ ہم سکون سے سانس لے سکیں، ہم عزت سے اپنی زندگی گزار سکیں. مگر آج حالات یہ ہو گئے کہ کوئی ڈی مانیٹائزیشن کر کے ہم کو لائن میں کھڑا کر دیا. اب ہم کو بولا جا رہا ہے کہ KYC کے لیے آپ بینک کو چلے جاؤ اپنی انڈینس کو پروف کرنے. اب SIR کے ذریعے سٹیزن شپ کو پروف کرنا پڑے گا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اگر زندہ ہوتے، عابد حسن صفرانی صاحب، مولوی علاؤدین صاحب، طور باز خان صاحب، کیا کرتے تھے ہوں گے یہ لوگ. میں نے ایک اتنی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا آج ہم یہ حالات ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں. بہرحال ہم کو اس ملک کی سب سے بڑی خدمت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور ان کی قربانیوں کو اگر ہم رائے نہیں جانا چاہتے تو ضروری ہے کہ ہم جدوجہد کریں، ہم لڑیں، اس ملک کو مضبوط بنائیں. دیکھیے آج کوئی حکمران ہے، کل نہیں رہیں گے. چنا ریڈی صاحب میرے ساتھ MLA تھے، ہم لوگ 1999 میں MLA تھے. تو جب تک ہم اپنے جذبہ قربانی کو زندہ نہیں رکھیں گے اور ہم لوگ اس ملک کو اگر مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے آج کے ماحول میں جب ہمارے پڑوس میں جتنے پڑوسی ہیں سب ہم کو محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے، جتنے ہمارے پڑوسی ہیں چاہے ویسٹرن سائڈ پر ہو، ایسٹرن سائڈ پر ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ رولرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس
एकजहती को मजबूत किया जाए, भाईचारे को मजबूत किया जाए। सिर्फ तिरंगा झंडा लहराकर हम इस बात का सबूत नहीं दे सकते कि हम भारत से मोहब्बत करते हैं। तिरंगा अगर हम लहरा रहे हैं, जनगण मन पढ़ने से हमारा सीना फखर से चौड़ा हो जाता है, तो वो ही हमको इस बात का एक पैगाम भी देता है कि हम अपने मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी को याद रखें। और खास तौर से तेलंगाना में, हैदराबाद में, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उस वक्त के फ्यूडल निजाम के खिलाफ जिन्होंने जिद्दोजहद की, उनको याद रखना है। और आपको एक बात बोल के खत्म कर रहा हूं, 17 सितंबर आएगा, ये तमाम क्या बोलना चाहिए, खड़े हो जाएंगे, मगर इनकी हिपोक्रेसी देखो आप। कश्मीर में राजा हिंदू था, मेजॉरिटी मुसलमान थी, तो वहां पर एक मार्टियर्स डे होता है। कश्मीर के लोग, क्योंकि राजा इंडिपेंडेंट कहां था, असल गोरी चमड़ी का अंग्रेज उनका राजा था, ये तो इनके सबॉर्डिनेट्स थे, उनके नाम निहाद थे, बड़ा स्टेट था हैदराबाद, मगर असल मालिक तो अंग्रेज था। जब जम्मू में मार्टियर्स डे वहां पर बरसों से मनाया जाता, क्यों मनाया जाता? क्योंकि राजा के खिलाफ कुछ 30-35 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। बीजेपी इस साल मार्टियर्स डे बढ़ाने नहीं दी। अब यहां पर 17 सितंबर में बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये करना है। अरे ये तुम्हारी हिपोक्रेसी कैसी है ये? जब राजा, निजाम भी राजा है, तो तुम्हारा जम्मू का राजा भी राजा है ना। यहां पर तुम बोलेंगे नहीं नहीं, ओएसी का नाम लेके गाली देके बोलेंगे मेरे को क्या करने का है भाई निजाम से। हिस्ट्री का फैक्ट है, हिस्ट्री है वो, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमको फखर है, अगर अल्लाह मेरे को उस वक्त जिंदा रहा तो मैं यकीनन तुरेबाज खां के साथ रह सकता था। वो मेरे हाथ में नहीं था ना, मैं तो 69 में पैदा हुआ। मगर हम इस बात को बताना चाह रहे कि किस तरह से मुल्क में एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि हम वफादार और ये गद्दार। ऐसा नहीं है, सब वफादार थे, सब मोहब्बत करने वाले थे, सब ने मिलकर इस मुल्क को आजाद करवाया। और ये बेहतरीन, अगर हमको उनको खराज अकीदत पेश करना है तो हम लोग अपनी भाईचारगी को मजबूत करें, भारत के संविधान को मजबूत करें। शुक्रिया साहब आपका बहुत बहुत, आप ये फंक्शन करें। थैंक यू वेरी मच।